تکلیف کا بدلہ بھی ادا نہیں کیا. یعنی ماں کا کتنا زیادہ حق ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اپنی مشقتوں کا ذکر کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ والدین کے حقوق تو اس سے بھی زیادہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خثعیہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو فرمایا کہ کیا تمہارے اندر کوئی ہیرا نامی عورت ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہیرا نامی عورت موجود ہے. لیکن عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا نام کیسے یاد ہوا؟ فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے اس لیے مجھے اس کا نام بتا دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ کہے تو لوگ بڑے حیران ہوئے. کہا عرض کہ یا رسول اللہ وہ کیسے جنتی ہے؟ فرمایا کہ یاد کرو جب فلاں قبیلے والوں نے قبیلہ خثعمیہ کے لوگوں پر حملہ کیا تھا، اس وقت اس خاتون نے اپنی بوڑھی ماں کو جو کہ کافرہ تھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر تپتی ہوئی ریت پر صبر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ نیکی پسند آئی اور کافرہ ماں کی خدمت کرنے کی برکت سے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ والدین اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اولاد پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا ادب کرے گی. اگر والدین ظالم ہو، نافرمان ہو، تب بھی حکم یہی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور والدین کو تنگ کرتا ہے، فرمایا اس کے رزق کے اندر تنگی کر دی جاتی ہے. آج شارحین لکھتے ہیں کہ جو بندہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری مشکلات ختم ہو جائیں، میرے مصائب ختم ہو جائیں، علماء فرماتے ہیں اس کو بڑے بڑے وظیفے یا لمبے لمبے چلے کرنے کی حاجت نہیں ہے. وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لے، رب ساری مشکلات کو دور فرما دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں ہے. اب مجھے بتائیں کیا نبی کی دعا کبھی رد ہوئی ہے؟ کسی نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. جب والد اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس والد کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا. تو اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کرے کہ کہنا نہ پڑے کہ اماں جی آپ مجھے دعا دیں، ابا جی آپ دعا دیں، لیکن آپ خدمت اتنی کریں کہ ان کا دل اتنا خوش ہو جائے وہ خوشی کے عالم میں اپنی اولاد کو دعائیں دیں. اور والدین تو دعائیں دیتے ہی ہیں اپنی اولاد کو. کیوں کہ یہ واحد ایسا رشتہ ہے جس کو اپنی اولاد سے حسد نہیں ہوتا. والدین ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کائنات کے اندر اس جیسا کوئی ثانی لا کر دکھائیں آپ کو نہیں ملے گا. آج ماں کی جو پہچان پائی ہے وہ مشکل لگتی ہے. اپنی اولاد کے والے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماں کا کمرہ الگ کر دیا جائے، باہر صحن میں ڈال دیا جائے، یا باپ کے ساتھ یہی رویہ کیا جائے. یاد رکھیں جب والدہ کی یا والد کی چارپائی اٹھ جاتی ہے، جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے، پھر بندہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈتا رہے تو والدین جیسا ثانی بندے کو نہیں ملتا. والدین کا الٹرنیٹ نہیں ملتا، ان کا کوئی متبادل نہیں ملتا. ان جیسا پیار کرنے والا مخلص اس کائنات کے اندر کوئی اور رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے، بزرگان دین کے واقعات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی سال تک عبادت کرتے رہے. آپ جانتے ہیں ولایت کے کچھ درجات ہوتے ہیں، کچھ درجات میں بندے کو روکا ہوتا ہے. لیکن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑی بڑی عبادت کی، 12 سال تک میں جنگلوں میں بھی رہا، لیکن مجھے اپنے رب کا قرب اتنا حاصل نہ ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. ایک رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگ لیا. میں پانی لینے کے لیے گیا، سخت رات تھی، سردی کی. میں پانی لے کر حاضر ہوا تو ماں سو چکی تھی. اب ذہن میں خیال آیا کہ اگر ماں کو اٹھاتا ہوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. حتیٰ کہ سحری کے وقت میری ماں کی آنکھ کھلی تو حیران رہ کہ بیٹا اس وقت تک کھڑے ہو. عرض کی اماں جی آپ کا حکم تھا اس لیے پانی لے کر پہنچا تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی. آپ نے فرمایا کہ لاؤ مجھے پانی. تو جیسے پانی دیا تو جسم کا کچھ حصہ پانی کے پیالے کے ساتھ جڑ گیا تھا، خون جم گیا تھا. جیسے ہی آپ نے پیالہ دیا تو ماں پریشان ہو گئی. کہا بیٹا تو اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ تمہیں عظیم اجر عطا فرمائے. بایزید بستامی فرماتے 12 سال کی عبادت سے جو مجھے قرب نہیں ملا تھا، ماں کے ایک جملے دعا کرنے کی برکت سے رب تعالیٰ نے ساری قربتیں عطا فرما دی. تو اس سے پتہ چلا والدین کی دعا کے اندر اثر ہوتا ہے. والدین کی بندہ خدمت کرے تو رب تعالیٰ بندے کو عروج اور ترقی عطا فرماتا ہے.
آج آپ اس انسان کو دیکھ لیجئے جس کے لیے کامیابیاں جھکی ہوئی ہیں، کامیابیاں اس کے قدم چوم رہی ہیں، یقیناً اس انسان کو اس کے والدین کی دعائیں لگی ہوں گی، اور جس نے والدین کو تنگ کیا، والدین کو ناراض کیا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، والدین سے دعائیں لیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ وہ ایک قصاب تھا، اس کے والدین نے اس کے لیے دعا کی تو رب تعالیٰ نے اس کے والدین کی دعا قصاب کے حق میں قبول فرمائی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ جو شخص جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ مجھے دنیا میں دکھا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، فرمایا اے موسیٰ فلاں بستی کے اندر چلے جو وہاں جو قصاب ہے وہی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر قصائی سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کی دعوت کی کھانے کے لیے، حالانکہ وہ اجنبی تھا، نہ آپ اس کو پہلے جانتے تھے نہ وہ آپ کو جانتا تھا، چنانچہ وہ آپ کو گھر لے کر گیا، کھانا کھلایا۔ جب کچھ نوالے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے تو ایک نوالا کو اٹھا کر ٹوکرے کے نیچے بھی داخل کر رہا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، وہ شخص باہر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ٹوکرا اٹھایا تو نیچے دیکھا کہ ایک بوڑھا اور بڑھیا موجود ہے۔ انہوں نے مسکرا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا کلمہ پڑھا تو وہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ شخص جب باہر سے آیا، اس نے دیکھا کہ یہ میرے والدین انتقال کر گئے، اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا ہاں ہوں تو میں موسیٰ علیہ السلام، لیکن تو بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں؟ اس شخص نے کہا کہ میرے والدین میرے لیے دعا کرتے تھے، ان کی یہ دعا الفاظ اکثر ہوا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہ کر لیں، ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہ کر لیں۔ اور میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی کہ اے باری تعالیٰ میرے بیٹے کو اس خدمت کی برکت سے جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے پہلی دعا بھی قبول فرما لی ہے، اور جو دوسری دعا میری ماں کیا کرتی تھی، رب نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ رب نے جنت میں تجھے میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والدین کی دعا کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب بندہ والدین سے دعائیں لیتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے والدین کی کتنی خدمت کر رہا ہے۔ کہیں اس کی وجہ سے اس کے والدین کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کہیں اس کی وجہ سے اس کے والدین تنگی کا شکار تو نہیں ہے، کہیں اس کی وجہ سے والدین پریشانی کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی چاہیے اور والدین کے قدموں میں بھی جھک جانا چاہیے، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث پاک ہم نے سن رکھی ہے، لیکن اگر بندہ اپنی ماں کو ہی تنگ کرتا رہے، اپنی ماں کے ساتھ ہی حسن سلوک نہ کرے تو وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر تم ان کو راضی کر دو گے تو رب تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور جنت عطا فرمائے گا، اور اگر والدین کو ناراض کر لیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور جب رب ناراض ہوتا ہے پھر بندے کو جنت میں نہیں جہنم میں داخل کرتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم ان احادیث پر غور کر کے اپنے والدین کے بارے میں سوچیں۔ جن کے والدین حیات ہے ان کے پاس موقع ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کر لیں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ ان کو اصحال ثواب کریں، ان کے لیے بڑھ چڑھ کے صدقات راہ خدا میں خرچ کر کے، ان کے لیے اصحال ثواب کر کے، نوافل پڑھ کے، ان کے لیے نفلی روزے رکھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو اصحال ثواب کریں۔ اولاد جب نیکی کرتی ہے تو والدین قبر کے اندر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی طریقہ اپنائیں، جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ پھر اس انداز سے بن جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کاش اب والدین حیات ہوتے تو میں ان کی خدمت کر لیتا، میں ان کے حسن سلوک کر کے نیکیوں کو حاصل کر لیتا، لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ محمد بن ہارون بلخی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گیا، میں نے جب حج کیا دیکھا لوگوں کا بڑا جم غفیر ہے، بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، باری تعالیٰ اتنے لوگ میرے پاک گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے، کیا سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟
فرمایا ہاں سب کا ہو گیا لیکن ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار بڑے حیران ہیں کہ وہ کون سا ایسا شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آواز آتی ہے کہ محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بلخ کے لوگ اور خراسان کے لوگ کہاں رہتے ہیں، ان کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ آپ تلاش کرتے ہوئے ان کے خیموں میں پہنچ گئے اور جا کر ان سے پوچھا بھائی تم میں محمد بن ہارون نامی بلخ نامی شخص کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا نیک شخص ہے، وہ تو فلاں خیمے کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ مالک بن دینار نے فرمایا بھی وہ کتنا نیک شخص ہے، آخر اس کے اعمال کیا ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ساری رات کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا ہے، اتنا نیک وہ شخص ہے۔ اور اس کے بعد جتنا مال و دولت تھا اس نے سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا ہوا ہے۔ اب مالک بن دینار بڑے حیران ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس بندے کا حج بھی قبول نہیں ہوا اور نیکیاں بھی اس کی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ آپ چلتے چلتے اس شخص کے خیمے میں پہنچ گئے، جا کر اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ مالک بن دینار فرمانے لگے کہ تم ہی محمد بن ہارون بلخی ہو؟ کہنے لگا ہاں میں ہی محمد بن ہارون بلخی ہوں، تم مجھے مالک بن دینار لگ رہے ہو۔ اور مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے کہ میری اس کی پہلی ملاقات ہے، اس کا نام تو میں نے اس سے پوچھ لیا لیکن میرا نام اس کو کیسے پتا چل گیا؟ مالک بن دینار پوچھتے ہیں بھائی تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ وہ بات چھوڑو، یہ بتاؤ تم اپنا خواب بیان کرنے تو نہیں آئے؟ جو تمہیں خواب آیا ہے، جو تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا، یہ جملہ مجھے بتانے کے لیے آئے ہو؟ مالک بن دینار اور حیران ہو گئے کہ کیسا عجیب معاملہ ہے، یہ معاملہ صرف میرے ساتھ پیش آیا اور میں نے کسی سے یہ معاملہ شیئر بھی نہیں کیا، کسی کو بتایا بھی نہیں، سیدھا اسی کے پاس آیا ہوں، اسی سے بات چیت ہو رہی ہے اور یہ میرے سارے معاملات کو ذکر کر رہا ہے۔ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا آپ مجھے بتائیں خیریت سے یہاں آئے ہیں؟ تو اس وقت محمد بن ہارون نے جب یہ کہا تو مالک بن دینار کہنے لگے ہاں خیریت سے آیا ہوں، بس ملاقات کے لیے آیا تھا۔ فرمایا جو معاملہ ہے وہ اپنا معاملہ بیان کرو۔ مالک بن دینار فرمانے لگے میں اس وجہ سے حیران ہوں کہ تو اتنا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن معاملہ اس طور پر عجیب ہے کہ تو تیرے بارے میں خبر آئی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ تو اس وقت محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے کہ میں گنہگار بندہ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نے میرا حج قبول نہ کیا ہو۔ مالک بن دینار کہنے لگے نہیں اصل وجہ بتا، معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرا حج قبول نہیں کر رہا؟ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا یہ اس سال کی بات نہیں ہے، مجھے تو 24 سال ہو چکے ہیں، ہر سال حج کے لیے آتا ہوں اور ہر اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی آ کر مجھے آ کر بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار بڑے حیران کہنے لگے یار بتا تو صحیح تیرا معاملہ کیا ہے؟ اب محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کا بڑا گستاخ تھا، میں نے اپنی والدہ کی بڑی نافرمانی کی ہے۔ کہا کیا نافرمانی؟ کہا کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، میں بڑا عیاش پرست تھا، میرے پاس کئی گھوڑے تھے، میرے پاس بڑی جائیدادیں تھی، بڑا مال و دولت تھا، نشے کی لت میں پڑا رہتا تھا، شرابیں پیا کرتا تھا، ماں مجھے منع کیا کرتی تھی لیکن میں باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا عصر کی نماز کے بعد میں آیا، والدہ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی ہے، افطاری کا اہتمام کر رہی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے روٹی پیش کر دی جائے۔ ماں نے کہا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا تو دوسروں کے روزوں کا خیال کر، تھوڑا ہی تو وقت باقی ہے۔ چنانچہ ماں نے جب مجھے روٹی نہ دی تو میں نے تیش میں آ کر، غصے میں آ کر اپنی ماں کو تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے میری ماں تندور کے اندر جل کے راکھ ہو گئی۔ مجھے لوگوں نے کمرے کے اندر بند کر دیا، میں شرابی تھا، شراب کے نشے کے اندر مست تھا، مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ ایک دن پورا گزر گیا، اگلے دن جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا کہ میرے بیوی بچے سامان باندھ کر جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہم ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں بڑا پریشان ہوا، کہا میری ماں کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ تو کل انتقال کر گئی تھی، اس کو تو دفنا دیا گیا ہے۔ کہا کہ میرا انتظار کیوں نہیں کیا، میرے ہوش آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ تیری ماں نے آخری پیغام یہ دیا تھا میرے بیٹے کو میرا چہرہ نہیں دیکھنے دینا، میرا دیدار میرے بیٹے کو نہیں کرنے دینا، مجھے یوں دفنا دینا۔ چنانچہ اس لیے دفنا دیا گیا۔ اب محمد بن ہارون بلخی کہتے جب یہ واقعہ میں نے سنا کہ یہ میرے ہاتھوں ایسا واقعہ ہوا، میں نے کلہاڑا لیا، اپنے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا
کہ اس حال کے ساتھ میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا، لیکن اس وقت سے میں سارا کچھ خیرات کر چکا ہوں، سارے گھوڑے راہ خدا میں خرچ کر دیے، ساری جائیدادیں بیچ چکا ہوں، سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہوں، میں دن کے وقت بھی عبادت کرتا ہوں، رات کے وقت بھی عبادت کرتا ہوں، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہوں، 24 سال سے یہاں آ رہا ہوں، مکہ پاک کے اندر بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے بھی دیتا ہوں، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہوں، مقام ابراہیم پر نوافل بھی ادا کرتا ہوں، لیکن ہر سال یہی آواز آتی ہے کہ محمد بن ہارون مکی کا حج قبول نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ماجرا کیا ہے؟ آواز آتی ہے تو نے اپنی والدہ کی بہت بڑی گستاخی کی ہے، اپنی والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ چنانچہ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کو مزید تھپڑ مار کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن مجھے خواب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار تو کیوں ایک شخص کو محروم کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے؟ ہو سکتا ہے بروز قیامت اس کی ماں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی ماں اس کے حق میں سفارش کر دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو بہت بڑی گستاخی کی ہے، اس کی ماں اب اس کے حق میں سفارش کرے گی؟ فرمایا ہاں، جب قیامت کا معاملہ ہوگا، کیونکہ حضور غیب جانتے ہیں، قیامت کے احوال کو جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب بروز قیامت اس کی ماں کو سامنے لایا جائے گا، ماں کہے گی اے میرے رب پوچھ اس نے مجھ پر ظلم کیوں کیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا، پھر اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ شخص حسرت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہوگا، تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی ماں عرض کرے گی اے باری تعالیٰ کیا اس کی معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ رب کائنات فرمائے گا ہاں، اگر تو معاف کرے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے جب اس کی ماں یہ معاملہ دیکھے گی اس کو معاف کر دے گی، آواز آئے گی کہ تیرے بیٹے نے تو تجھے جلا دیا تھا، آج تو اس کو جلانے سے کیوں کترا رہی ہے؟ ماں کہے گی میں ماں ہوں، یہ بیٹا ہے، اگر یہ آگ میں جلے گا تو مجھے دکھ ہوگا۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد محدثین فرماتے ہیں کہ اے صاحبو غور کرو، ماں تو قبر کے اندر بھی بلک جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے اولاد کا دکھ دیکھ کر، لیکن اولاد ایسی غفلت کا شکار ہوتی ہے کہ اپنے والدین کا ادب نہیں کر پاتی، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتی، اولاد غفلت کی چادر تاڑ کر سوئی رہتی ہے۔ وہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو جب اولڈ ہاؤس میں چھوڑا تھا، وہاں کی انتظامیہ کو کہا تھا جب میری ماں مرنے لگے تو مجھے کال کر دینا۔ جب وہ آیا اس وقت جب ماں مرنے کے قریب تھی، ماں سے پوچھنے لگا اماں کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی خواہش نہیں، بس اس اولڈ ہاؤس کے اندر جہاں بوڑھے ماں باپ آ کر ٹھہرتے ہیں، اولاد چھوڑ جاتی ہے، یہاں کچھ پنکھے نہیں لگے ہوئے، تو ایسا کر اگر تیرے پاس مال ہے تو یہاں پنکھے لگوا دے۔ جون جولائی کی گرمی کے اندر یہاں میں نے بوڑھے ماں باپ کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی کمر جل جاتی ہے گرمی کی وجہ سے۔ کہنے لگا ماں اب تو جا رہی ہے، اب پنکھوں کا کیا فائدہ؟ کہنے لگے کہ میں سوچتی ہوں اب تو مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے، جب تو بوڑھا ہوگا تیرے بچے بھی کہیں تجھے یہاں نہ چھوڑ جائے، اور تو جب یہاں بوڑھا ہو کر گرمی میں بلکے گا تو تیری ماں قبر کے اندر بھی تڑپ جائے گی، تیری ماں کو قبر کے اندر بھی دکھ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قبر کے اندر بھی بلکتی رہوں۔ یہ صاحب و بظاہر ایک واقعہ ہے، لیکن یاد رکھے ماں ہر موقع پر اپنے بچے کو یاد رکھتی ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب گزر ہوا، آپ کو بیڑیاں پہنا کر لے جایا جا رہا تھا، جب راستے سے ماں کی قبر آئی تو کہا اپنی والدہ کی قبر پر سلام کرنے دو۔ جب اپنی بوڑھی ماں کی قبر پر آپ جاتے ہیں تو دیکھا وہاں آپ نے اپنی فاتحہ خوانی کی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میری ماں کو بلند درجی عطا فرمانا، پھر قبر کے پاس بیٹھ کر عرض کرتے ہیں اماں جان کاش آج آپ مجھے دیکھتی کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر سے آواز آتی ہے بیٹا آج رب نے دکھ دیے ہیں تو وہی رب تمہیں مصر کی بادشاہی بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ ماں ہر حال کے اندر اپنی اولاد کا ساتھ دیتی ہے، اور ماں کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا کہ اے موسیٰ اب صبر کرانا، اب ذرا میری بارگاہ میں صبر کرانا۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پہلے تو کبھی ایسا نہیں فرمایا، آج کیا خاص بات ہے؟ آواز آتی ہے پہلے جب گھر سے نکلتا تھا تو بوڑھی ماں دعا کرتی تھی
کہ اے باری تعالیٰ میرا بیٹا زبان کا ذرا تیز ہے تو درگزر فرمانا، لیکن اب تیری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اب تیرے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اے موسیٰ اب صبر کرانا، میری بارگاہ میں صبر کرانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اپنے والدین کا ادب کیا کرتے تھے، اپنے والدین سے پیار کیا کرتے تھے، اپنے والدین سے محبت کیا کرتے تھے۔ بیہقی شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا جمع غفیر تھا، حضور درس حدیث دے رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی مائی آ گئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے، آپ نے اپنا بات چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کا درس جاری تھا، حضور چھوڑ جاتے ہیں، اس بوڑھی اماں کے پاس گئے، اپنی مزمل والی چادر بچھا دی، اس بوڑھی اماں کو وہاں بٹھایا، حال حوال پوچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ کون سی خاتون تھی؟ علماء فرماتے ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضور فرماتے ہیں یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، اس وجہ سے میں اس کا اتنا ادب کر رہا ہوں۔ اس ماں کا اتنا ادب ہے، جو سگی ماں ہوتی تو میرے حضور اس کا کتنا ادب فرماتے۔ گویا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والدین سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے والدین کا ذکر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ علماء نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اے صحابہ اپنے والدین کا ادب کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو رب تعالیٰ ان کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اگر والدین کی نافرمانی کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے لیے جہنم کے راستے ہموار کر دیا جائے۔ تو اس لیے صاحبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے، جن کے والدین حیات ہیں اور وہ ناراض ہیں تو ان کے جا کر پاؤں پکڑ لیں، کیونکہ یہ زندگی کے اندر بار بار نہیں ملتے، والدین ایک ہی بار ملتے ہیں، دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اگر ناراض گئے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر حاضری دیں اور جا کر معافی مانگے کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کا دل تو نہیں دکھ گیا، کہیں ہماری وجہ سے آپ پریشانی کا شکار تو نہیں رہے، ان کو آپ اصالہ ثواب مزید کریں۔ ایک شخص نے گاڑی لی تھی، بڑا اس کا ریل پیل تھی، مال و دولت بھی آ گیا، لیکن وہ خوشی کے آنسو نہیں دکھ کے آنسو رو رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یار بتا رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے اماں یاد آ گئی ہے، ایک وہ وقت بھی تھا کہ میرے پاس چلانے کے لیے سائیکل بھی نہیں تھی، میں اپنی والدہ کی دوائی لینے کے لیے گاڑی کرواتا تھا یا کوئی اور سواری کا انتظام کرتا تھا، آج اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے لیکن ماں باپ نہیں ہے، آج ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو خدا را اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، جن کے والدین حیات ہیں ان سے آپ رابطہ کیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے دکھوں کا مداوع آپ سنا کریں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ 60 سال کی عمر میں بندے کی وہی عمر ہو جاتی ہے، وہی لہجہ ہو جاتا ہے جو 6 سال کی عمر میں ہوتا ہے، ان کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایک بابے کا واقعہ بھی اگرچہ فرضی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ دکان پر گیا، موبائل والی دکان پہ جا کر کہتا یار موبائل چیک کرو، موبائل خراب لگ رہا ہے۔ دکاندار نے کہا بابا جی موبائل تو ٹھیک ہے، کہا نہیں موبائل ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک کرو۔ کہا بھئی موبائل تو آپ کا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اور پرابلم ہے تو بتائیے۔ تو اس بزرگوں نے کہا کہ پھر میرے بیٹے کی کار مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو میرا بیٹا مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا؟ آج ہم بھی غور کریں، اپنے والدین کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، ہم ان کے پاس کتنا بیٹھتے ہیں، اگر ہمارے والدین دوسرے شہر میں ہیں یا دوسرے ملک کے اندر ہیں ہم ان سے کتنا رابطہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کئی گھنٹے گزار آتے ہیں، ہزاروں روپے ہم دنوں پر خرچ کر آتے ہیں، لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی لینے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہم الٹے سیدھے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو خدا را اپنے والدین کی قدر کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، اقامت ہو چکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، نماز عشاء پڑھانے کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ تو حضور کا دکھ دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کو جب بھی حضور کی ایسی کیفیت نظر آتی آپ حضور کے قریب چلے جایا کرتے تھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بڑا عجیب سا فیل ہوا ہے، بڑا تعجب ہوا ہے، آپ ارشاد فرمائیے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ واقعہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سننے والا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آج اقامت پڑھی گئی، میں نماز پڑھانے لگا، میں نے لوگوں کا جنب غفیر دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج میں یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش آج میری والدہ حیات ہوتی، آج میری والدہ زندہ ہوتی، وہ بھی یہ مناظر دیکھتی کہ آج اس کے بیٹے کی کتنی شانیں اللہ نے بلند کر رکھی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، یہ بات میں تم سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میری عمر 6 سال کی تھی، میرے والد کا سایہ تو پہلے جا چکا تھا، جب میری عمر 6 سال کی ہوئی، مدینہ پاک سے میں اپنی والدہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مکہ پاک کی طرف جا رہا تھا، عمر میری اس وقت 6 سال تھی۔ اب وہاں کے مقام پر آ کر میری والدہ بیمار ہو جاتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، میری والدہ اب بولنا بند کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی اماں سے کہا، اماں جان آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ ضبط کے سارے رابطے ٹوٹ چکے تھے۔ یہ امام الانبیاء کی والدہ کی بات کر رہا ہوں۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنی ماں سے بات کی تو ماں نے آخری جملہ کہا، کل حی میت، اے بیٹا ہر زندہ نے دنیا سے چلے جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن میں تجھے اس دنیا میں پاکیزہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت وہ کالے پہاڑ تھے، ارد گرد کوئی چرند پرند انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ میں تھا یا حضرت ام ایمن تھی جو میری والدہ کی لونی تھی، اور صرف میری ماں تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آخری لمحات میں دیکھا، ضبط کے سارے رابطے ٹوٹ گئے، میری والدہ انتقال کر گئی۔ میری والدہ کا جب انتقال ہوا، کالے پتھروں کے اندر اپنی والدہ کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پر پانی کا چھڑکاؤ اپنے آنسوؤں کے ساتھ کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے۔ حضرت ام آمن آپ کو لے کر جب جانے لگی، پہاڑ کو کراس کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھڑا کر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ام ایمن پیچھے بھاگتی ہیں، آ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے، فرماتے ہیں اپنی والدہ کی قبر پر آ کر لیٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان میرے ابا کا سایہ بھی گیا، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اب مجھے میری پرورش کون کرے گا؟ اگرچہ کم عمر تھی لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیار اپنی والدہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ جب صحابہ کو یہ منظر بیان کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، صحابہ بھی رو پڑتے ہیں کہ امام الانبیاء کا اپنی ماں سے کتنا پیار ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، پھر 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجری دور کے اندر اپنا حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے ہزاروں صحابہ کرام علیہ رضوان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اب مدینے سے سفر جاری ہوتا ہے۔ راستے کے اندر جب بدر کا مقام گزر جاتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ سنبھل جاؤ، اب میری ماں کا مزار آنے والا ہے۔ جب ابواب کا مقام آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 62 سال کی عمر ہے، حضور کی ہچکی بن جاتی ہے، آنسو اتنے روا ہوئے کہ آپ کی داڑھی سے بھی پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ صحابہ نے جب منظر دیکھا انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ جب دیکھا مصطفیٰ کریم کی اماں جان کا مزار قریب آتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کیا کچھ آپ کے پاس نہیں تھا؟ آپ امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، اپنے رب کا بھی دیدار کر چکے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر چکے ہیں، سورج کو بھی واپس پلٹا چکے ہیں، حج بھی فرض ہو چکا ہے، احرام کی 2 چادریں مصطفیٰ نے زیب تن کی ہوئی ہیں۔ آج اماں کے مزار پر مصطفیٰ کریم بیٹھ جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں کے ساتھ قبر تر ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان کالے پتھروں کے اندر مصطفیٰ کریم نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی مبارک اپنی ماں کی قبر کو تر کیا۔ صحابہ بھی رو پڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اس عمر کے اندر بھی آپ کو اپنی ماں کا پیار یاد آ گیا؟ فرمایا ہاں
مجھے یاد کیوں نہ آئے 6 سال کی عمر میں جب میری ماں نے مجھ سے پیار کیا تھا، وہ بچپن کا منظر مجھے یاد آ رہا ہے۔ اے صاحبوں، تم بھی یاد کرو بچپن کے عالم میں تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیسا رویہ ادا کیا، تمہیں کیسے سنبھالا، سسکتی ہوئی راتوں کے اندر، سرد راتوں کے اندر تمہیں تمہاری ماں نے پالا۔ جب بچہ ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے، ماں باپ کو نیند نہیں آتی، ماں باپ سوتے نہیں ہیں، اگر بچہ پریشانی کا شکار ہو جائے ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، بیٹا جوان بھی ہو جائے باپ پورا اپنے گھر میں بیٹھا سوتا نہیں ہے، وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا، آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے۔ اگرچہ ماں باپ اس کا اظہار نہیں کرتے، وہ کبھی ہمارے سامنے آنسو نہیں بہاتے، لیکن کبھی آپ ماں باپ کا سینہ چیر کر دیکھیں، آپ ان کے دلوں کے حالات کو دیکھ کر دیکھیں، ان کو رب تعالیٰ نے کیسی محبت، کیسی الفت عطا فرمائی ہے۔ صاحبوں، اگر رب نے والدین عطا فرمائے ہیں، حیات ہیں، تو آج جا کر ان کے پاؤں پکڑ لیجئے۔ جو موتقب حضرات یہاں موجود ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا اپنے والدین سے رابطہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آج آپ ان پہ مال خرچ کریں گے، یقین جانیں یہ آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ آپ ان پہ مال خرچ کریں گے، یہ مال ضائع نہیں ہوگا، اس کے بدلے رب تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ واقعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم غفلت کی چادر تان کر سو رہے ہیں۔ آج کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے بوڑھے باپ کے آگے بول پڑتے ہیں، کئی لوگوں کے ایسے واقعات آئے ہیں باپ کو تھپڑ تک مار دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شخص کا فون آیا، ادر کنٹری کے اندر تھا، وہ مجھے کہنے لگا اسی ماہ رمضان کی بات ہے، کہنے لگا میری ماں اس وقت ICU میں ہے، لیکن اس وقت چونکہ اس کی کروٹ بدلنے کی ڈیوٹی لگائی ہے میں نے اپنے بہن بھائیوں کی، لیکن نہ بیٹا ٹائم پر پہنچتا ہے نہ بیٹی پہنچتی ہے، تو کیا قاری صاحب مجھے مسئلہ بتائے، میں ان کے لیے کوئی نوکرانی ہائر کر سکتا ہوں؟ میں نے اس شخص کو فون میں کہا یار اگر تو ہاسپٹل میں ہوتا تیری ماں باہر ہوتی، تو بتا تیری ماں کیا کرتی؟ کوئی نوکر کا انتظام کرتی یا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے وطن پہنچ جاتی؟ کہنے لگا بات تو آپ کی سچی ہے، مجھے آپ نے راہ راست پر لگا دیا ہے، تو خدا را اپنے والدین کی قدر کرنا سیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آج جن کے والدین حیات ہیں ان کو سبق دے رہا ہوں، جا کر ان کے پاؤں پڑھ لے، ان کے معافی مانگ لے، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، رب نے بھی دروازے بند نہیں کیے، آپ ان کے لیے دعا کریں، نفل پڑھیں، ان کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ہو سکے تو ان کے لیے اپنے مال میں سے کچھ مال خرچ کریں۔ جب والدین حیات ہے تب ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آج آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن والدین نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں تو آپ وہی پیسہ راہ خدا میں خرچ کر دیں، ان کے سال ثواب کے لیے آپ خرچ کر دیں۔ آپ یہاں کل 27ویں کی محفل ہوگی، عظیم الشان محفل، ختم قرآن کی محفل، فرشتوں کا نزول ہوگا، آپ اس محفل پاک میں اپنا حصہ شامل کر لیں۔